بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد یکون المبتدأ نکرۃ۔ کہ آخری سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ مبتدا کے اندر اصل تو یہ ہے کہ وہ معرفہ ہونا چاہیے، اور لیکن کبھی کبھار جو ہے نا مبتدا وہ نکرہ بھی واقع ہو جاتی، لیکن اس کے نکرہ واقع ہونے کے لیے تخصیص کا پایا جانا ضروری کہ جب مبتدا میں تخصیص آ جائے، یعنی جو تخصیص اس کو نکرہ سے نکال کر معرفہ کے قریب کر دے، لیکن وہ رہے گا تو نکرہ ہی، یعنی مطلق نکرہ مبتدا نہیں بن سکتا جمہور کے نزدیک۔ نکرہ اس وقت مبتدا بنے گا جب اس میں تخصیص آ جائے۔ تخصیص کس چیز کا نام ہے؟ یعنی اس کے اندر سے مشترکات کم ہو جائے، جو احتمال اشتراک ہے نا وہ کم ہو جائے، یہ تخصیص۔ تو اسی کی صورتیں اس دن ہم نے اجمالاً ان کا تعارف پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے؟ تخصیص بصفت، تخصیص بعلم المتکلم، اور تخصیص بتقدیم الخبر۔ اب اسی کی تفصیل کے ساتھ ایک ایک کو بیان کریں گے۔ اب اس کی جو سب سے پہلی صورت ہے وہ ہے تخصیص بصفت۔ تخصیص بصفت اس کی مثال دے رہے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ۔ وہ کہتے ہیں لفظ عبد یہ عام ہے اور یہ شامل ہے کس کو؟ مومن اور کافر دونوں کو، لیکن جب اس کی صفت مومن کے ساتھ لائی گئی تو اس میں تخصیص آ گئی۔ اب اس کا خبر مبتدا واقع ہونا درست ہوا تو لہذا اس کو مبتدا بنایا گیا، اور وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ موصوف صفت مل کر مبتدا، اور خیر من مشرکین یہ اس کی خبر۔ دوسری مثال دے رہے ہیں تخصیص بعلم المتکلم۔ اس کی مثال ہے رجل فی الدار ام امرأۃ، کہ کیا گھر میں مرد ہے یا عورت؟ پھر سوال کیا جا رہا ہے کس کے ساتھ؟ حمزہ استفہام اور ام کے ساتھ، یعنی متکلم کو اتنی بات معلوم ہے کہ گھر میں کوئی موجود ہے، تو اب اس سوال کے ذریعے وہ اس کی تعیین چاہتا ہے، تو اس کا اتنا علم جو ہے نا اس نے اس کے اندر کیا پیدا کر دی؟ تخصیص پیدا کر دی۔ اس کو اس بات کا علم ہے کہ گھر میں کوئی شخص موجود ہے، البتہ وہ اس کی تعیین چاہتا ہے، تو اس علم کی وجہ سے اس کی کیا ہو گئی؟ اس میں صفت تخصیص کے معنی پیدا ہو گئے، تو لہذا اس کا مبتدا واقع ہونا درست ہو گیا۔ رجل فی الدار ام امرأۃ۔ اسی طرح تخصیص بالعموم، تخصیص کی تیسری صورت ہے تخصیص بالعموم۔ تخصیص بالعموم کا مطلب یہ ہے کہ نکرہ تحت النفی واقع ہو تو وہ عموم کا فائدہ دیتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اب یہ من حیث المجموعہ ایک ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کا ہر فرد مراد نہیں، بلکہ تمام افراد من حیث المجموعہ عموم ہونے کے اعتبار سے یہ کیا بن گویا کہ ایک بن گئے، تو یہاں پر بھی نکرہ کا مبتدا واقع ہونا درست ہوگا۔ اس کی مثال ما احد خیر منک۔ پھر اس پر شارح تبصرہ کرتے ہوئے کہیں گے کہ وہ مثبت، یعنی یہ تو ہے نا نکرہ تحت النفی عموم کا فائدہ دیتا ہے، جو مصنف یعنی صاحب کافیہ نے مثال دی، اس پر علامہ جامی فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہر وہ نکرہ جو کلام مثبت میں واقع ہو اور اس کے ساتھ ارادہ کس کا کر لیا جائے؟ عموم کا، وہ بھی جو ہے نا کیا کس کا فائدہ دے گا؟ وہاں پر بھی عموم، اس سے عموم مراد لے کا مقصود ہو تو وہ کلام مثبت میں بھی نکرہ کا مبتدا واقع ہونا درست ہوگا، جیسے تمرۃ خیر من جرادۃ۔ تمرۃ خیر من جرادۃ، تو یہاں تمرۃ کیا نکرہ ہے اور اس سے پہلے کوئی حرف نفی نہیں آ رہا،
اور یہ مبتدا ہے، اور خیر من جرادۃ یہ اس کی خبر ہے، تو اس کا خبر واقع ہونا کیا ہو، درست ہو۔ تمرۃ خیر من جرادۃ، اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہمس سے کچھ لوگ حج کے لیے آئے، تو راستے میں ان کو سامنا کرنا پڑا، یعنی ان کا گزر ایک کھیت سے ہوا، تو وہاں پر بہت زیادہ ٹڈیوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا، تو اب انہوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب وہ بعد میں پریشان ہوئے کہ حالت احرام میں اس کو مارنا۔ انہوں نے جب مسئلہ پوچھا تو انہیں بتایا گیا کہ ہر ٹڈی کے بدلے میں جو ہے نا 1 درہم آئے۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اس طرح تو یہ جو لوگ ہیں اہل ہمس ہیں، ان کے ذمہ بہت زیادہ دراہم آ جائیں۔ پھر انہوں نے یہ بات فرمائی، تمرۃ خیر من جرادۃ، ایک کھجور جو ہے نا وہ ٹڈی سے بہتر ہے۔ تو یہ 3 صورتیں جو ہے نا تخصیص کی ہو گئی۔ اب اسی کو بتا رہے ہیں، وقد یکون المبتدا نکرۃ، کہ کبھی کبھار مبتدا جو ہے نا نکرہ واقع ہوتا ہے۔ وَإِن كَانَ الْأَصْلُ فِيهِ مَعْرِفَةً، تو ان وصلیہ اگرچہ اس میں مناسب یہ ہے کہ وہ معرفہ ہونا چاہیے، کیوں؟ لأن للمعرفة معنى معین، اس لیے کہ معرفہ کے ایک معنی متعین ہوتے ہیں۔ والمطلوب المهم الكثير الوقوع في الكلام انما هو الحكم على الامور المعینۃ، ایک تو یہ کہ معرفہ کے معنی متعین ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اکثر کلام میں کلام کا جو مقصود ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ کسی معلوم چیز کے بارے میں خبر دی جائے۔ جیسے زید معلوم ہے، اس کے بارے میں خبر دی، زید قائم، زید جو ہے نا وہ صفت قیام کے ساتھ متصف ہے، اسی چیز کو بتا رہے ہیں۔ اور اہم مقصود، اہم مطلوب اور جو اکثر واقع ہوتا ہے کلام میں وہ کیا ہوتا ہے؟ انما هو الحکم علی الامور المعینہ، معین چیزوں پر حکم لگانا ہے۔ ولکنہ لا یقع نکرۃ علی الاطلاق، لیکن یہ حکم لگانا معین چیزوں پر ہوتا ہے، نکرہ پر نہیں ہوگا۔ لیکن نکرہ پر یہ کب ہو سکتا ہے؟ بل اذا تخصصت بوجہ ما، تو تخصصت کے بعد تلک النکرہ تو نکال کر بتا دیا، یا تخصصت اس کو معروف پڑھیں، جب تخصیص پیدا ہو جائے اس نکرہ میں بوجہ ما من وجوہ تخصیص، وجوہ تخصیص میں سے کسی ایک وجہ کے ساتھ۔ اب تخصیص کی قید کیوں ہے اس کا فائدہ بتا رہے ہیں۔ اذ بالتخصیص یقل اشتراکھا، تخصیص کے ذریعے سے اس میں اشتراک کم ہو جاتا ہے، تو معرفہ تو نہیں بنتا، رہتا نکرہ ہی، البتہ فتقرب من معرفتی، وہ نکرہ تخصیص کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ معرفہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ مثل قولہ تعالی، ٹھیک ہے، مثل مضاف تھا، اس کے بعد قولہ تعالی نکال کر بتا دیا کہ اس کا مضاف الیہ جو ہے نا وہ محذوف ہے، اور یہ کسی عام شخص کا قول نہیں، اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، کہ مومن مرد، مومن غلام بہتر ہے مشرک سے۔ فَإِنَّ الْعَبْدَ، اس لیے کہ لفظ عبد ہی نکرہ تھا، متناول للمؤمن والکافر، اب اپنی اصل کے اعتبار سے شامل ہے کس کو؟ مومن اور کافر دونوں کو۔ وحیث وصف فی المؤمن، اور جب اس کی صفت لے کر آئے کس کے ساتھ؟ مومن کے ساتھ، تخصص بالصفت، تو یہ صفت کی وجہ سے اس میں کیا ہو گئی؟ تخصیص پیدا ہو گئی۔ فجعل مبتدا، تو اس کو کیا بنا لیا گیا؟ مبتدا، وخیر خبرہ، اور خیر کو اس کی خبر۔ ومثل قولک، یعنی واو کے بعد مثل قولک نکال کر بتایا کہ یہ اب یہ ذات باری تعالیٰ کا قول نہیں ہے، یہ انسانی کلام ہے۔ اور جیسے آپ کا قول رجل فی الدار ام امرأۃ، فا تعلیلیہ ہے، فإن المتکلم میں فا تعلیلیہ ہے، علت بیان کر رہے ہیں۔ فإن المتکلم بهذا الكلام يعلم ان احدهما فی الدار، اس کلام کا تکلم کرنے والا، بولنے والا جانتا ہے
کہ دونوں میں سے کوئی ایک گھر میں موجود ہے، فیسأل المخاطب عن تعینہ، اور وہ سوال کر رہا ہے کس سے؟ مخاطب سے، اس کی تعین کے بارے میں. ٹھیک ہے، اس کو مخاطب پڑھنا ہے. عام طور پر اردو میں جو ہے نا، جو بولنے والا ہوتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو مخاطب ہی کہتا ہے. ٹھیک ہے، صحیح نہیں. بولنے والا مخاطب ہوگا اور مخاطب جو ہے نا وہ سننے والا ہوگا. ٹھیک ہے، عام طور پر بولنے والا بھی اپنے لیے مخاطب کا لفظ استعمال کرتا ہے، تو یہ غلط ہے. مخاطب ہوگا بولنے والا اور مخاطب سننے والا. فیسأل المخاطب عن تعینہ، یعنی اس کو یہ تو معلوم ہے کہ گھر میں کوئی ایک موجود ہے، مخاطب سے وہ اس کی تعین کے بارے میں سوال کرتا ہے. فکأنہ قال، گویا کہ وہ کہہ رہا ہے ایم من الامرین المعلوم، کہ دو معلوم امروں میں سے یہ بات ہے، کون احدہما فی الدار، دونوں میں سے کسی ایک کا ہونا ہے گھر میں، کائن فیہ، یعنی گھر میں کسی ایک کا موجود ہونا ہے، اس کی موجودگی کے بارے میں پوچھ رہا ہے. فکل واحد منہما تخصص بہذہ الصفۃ، تو ہر ایک ان میں سے وہ خاص ہو گیا اس صفت سے، یعنی اس کے علم کی وجہ سے. فجعل رجل مبتدا وفی الدار خبرہ، تو بنا لیا گیا رجل کو مبتدا اور فی الدار کو اس کی خبر. ومثل قولی، اور اسی طرح واو کے بعد مثل قولی کا نکال کر بتایا کہ یہ بھی انسانی کلام ہے. ما احد خیر منک، اب اس کی وجہ بتا رہے ہیں، فا تعلیلی ہے، علت کو بتلا رہے ہیں. فإن النکرۃ فیہا، نکرہ اس مثال میں وقعت فی حیز النفی، یہ واقع ہوا ہے کس کے؟ نفی کی جگہ پر، نفی کے تحت میں. وافادت عموم الافراد وشمولہا، تو یہ فائدہ دے گا کس کا؟ افادت کی جو ضمیر ہے نا وہ کس کو لوٹ رہی ہے؟ نکرہ. تو اب یہ جو آگے آ رہا ہے عموم الافرادی، اس کو مفعول، اس کو فاعل نہیں بنانا. افادت کا فاعل وہ نکرہ ہے جس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، جس کا پیچھے تذکرہ ہو چکا. نکرہ فائدہ دے گا کس کا؟ افراد کے عموم اور شمول کا. فتعینت وتخصصت، تو جب افراد میں عموم اور شمول پیدا ہو گیا تو یہ متعین ہو گیا اور اس میں تخصیص آ گئی. فإنہ لا تعدد فی جمیع الافراد، کہ جب جمیع افراد مراد لے لیے من حیث المجموعہ، تو وہ کیا بن گئے؟ اس میں کوئی تعدد نہیں، اس میں کیا نہیں ہے؟ کوئی تعدد. جیسے ہم کہتے ہیں کہ مدرسے کے تمام طلبہ، تو اب اس میں ایک تعین پیدا ہو، الگ الگ مراد نہیں. من حیث المجموعہ تمام طلبہ، تو اب اس میں کوئی تعدد نہیں ہے، بلکہ یہ کیا بن گیا؟ بل ہوا امر واحد، بلکہ ایک ہی چیز بن گئی. وقذا، اب یہاں سے آگے سارے بتا رہے ہیں اسی طرح کل نکرۃ فی الاثبات، ہر نکرہ جو کس میں واقع ہو؟ کلام مثبت میں واقع ہو. قصد بہ العموم، اور اس سے کس کا قصد کیا جائے؟ عموم کا. نکرہ کلام مثبت میں واقع ہو، اس سے مقصود عمومیت کو بتلانا ہو، تو وہاں بھی عمومیت جو ہے نا من حیث المجموعہ کی کیا بن جائے گی؟ امر واحد بن جائے گی. تو وہاں پر بھی نکرہ کا مبتدا واقع ہونا درست ہوگا تخصیص کی وجہ سے. اس کی مثال دے رہے ہیں جیسے تمرۃ خیر من جرادۃ، کہ کھجور وہ بہتر ہے کس سے؟ ٹڈی سے. تو یہاں پر تمرۃ یہ نکرہ ہے اور مبتدا بن رہا ہے، اور خیر من جرادۃ یہ اس کی خبر بن رہا ہے. تو یہاں پر تخصیص اس طرح پیدا ہوئی کہ تمرۃ کے سے مراد کیا لیا گیا؟ عموم مراد لیا گیا، کہ کھجور کے تمام افراد من حیث المجموعہ. تو جب ہم نے یہ کہا کہ کھجور کے تمام افراد من حیث المجموعہ، تو یہ امر واحد بن گیا. اس معنی میں اس میں کیا پیدا ہوگی؟ تخصیص اور تعین پیدا ہوگی.